الباب 18 باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. بدعات اور دین میں نئے نئے کاموں کے پیدا کرنے کی ممانعت کا بیان. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. اللہ تعالی نے فرمایا پس نہیں ہے حق کے بعد مگر گمراہی. ما فرطنا في الكتاب من شيء. اور فرمایا اللہ تعالی نے ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی سے کام نہیں لیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور فرمایا اگر تم کسی چیز کی بابت آپس میں اختلاف و نزاع کرو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اور فرمایا اور یہ ہے میرا راستہ سیدھا، بس تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ وہ تمہیں اس سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور فرمایا اللہ تعالی نے اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اور اس باب میں اور بہت سی آیات ہیں اور معلوم ہیں اور احادیث بھی بہت زیادہ ہیں اور وہ بھی مشہور ہیں. ہم ان میں سے چند ایک کے بیان پر ہی کفایت کریں گے. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے. بخاری و مسلم. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی بابت ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی
اور آپ کا غضب شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ ایسا ہو جاتے گویا آپ دشمن کے کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ فرماتے وہ تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے کہ میں اور قیامت ایسے مبعوث کیے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، اور آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا لیتے، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے متصل ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کا فاصلہ نہیں۔ اور فرماتے اما بعد، یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئے پیدا کردہ کام ہیں، اور ایسا ہر نیا کام یعنی بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرماتے میں ہر مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی اس کے معاملات میں اس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں۔ جو شخص مال چھوڑ جائے پس وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے، جو قرض یا محتاج اہل و عیال چھوڑ کر مر جائے تو قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری اور بچوں کی نگرانی کا فریضہ مجھ پر ہے۔ مسلم۔ وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اس حدیث سے ملتی جلتی ہے، وہ اس سے پہلے باب سنت کی حفاظت میں گزر چکی ہے۔